الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم محبت سے درود شریف پڑھنے آپ درود شریف پڑھ لیں محبت سے قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم کافی مدت کے بعد اپنے محترم بھائی ملک رفیق الرحمن قاری شفیق الرحمن ان کی دعوت پر اڈا پکی پل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جمعۃ المبارک کی نشست ہے اور اس نشست کے لیے میں نے ایک لمبا سفر کیا میں انکار نہ کر سکا اپنے بھائی ملک رفیق صاحب کو میں حاضر ہو گیا اب آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ تھوڑے سے وقت میں جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے تھوڑے سے وقت میں اور اسی ساؤنڈ پر گزارا کرتے ہوئے میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اشتہار پہ لکھا ہوا ہے تذکرہ ولادت مصطفیٰ عموماً یہ عنوان رکھا جاتا ہے ربیع الاول میں لیکن ان کی محبت کہ انہوں نے اب بھی اسی شعبان میں بھی یہی مناسب سمجھا کہ ہم نے ولادت مصطفیٰ کے عنوان سے بیان کو سننا ہے مجھ سے قبل خطیب جامع حاضہ مولانا عبدالسمیع صاحب خوبصورت انداز میں یقیناً آپ کو سنا رہے ہوں گے آواز اس کی بہتر کر دو تھوڑی سی آپ کیمرے کی طرف دھیان کیے ہوئے ہو میں کہہ رہا ہوں آواز بہتر کرو اتنے کیمرے کیا کرنے ہیں کیمرے کی نفی پہلے ہی کر رہے تھے حضرت کہ کیمرے نہیں ہونے چاہیے کم از کم چلو جو ایک آدھ سٹینڈ پہ کھڑا ہو گیا وہ رہے اور باقی تو اپنے موبائل اگر نہ آن کریں وہ تو میری بات سنیں میرے ساتھ کوئی کوشش کریں کہ میں کوئی آپ کو سنا سکوں آپ کی توجہ ساری ادھر رہے گی میری بات کون سنے گا ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں
آپ کو اس دھرتی پر جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، درخت ہیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ سب میرے مالک کی مخلوق ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہماری پہنچ سے دور ہیں، چاند، تارے، آسمان، شمس و قمر، یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، فرشتے، حورے، جنات، یہ بھی میرے رب کی، تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ، میرے رب کی مخلوق ہے۔ کچھ اور چیزیں، ہوا، خلا، فضا، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، خوردبین دیکھتی ہے، ذرات، جراثیم، بیکٹیریا، وائرس، یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ کچھ اور ایسی چیزیں جو نہ ان ذرات میں ہیں، نہ دکھنے والی ہیں، محسوس کرتے ہیں آپ بھی اور میں بھی۔ کسی کا برا کردار دیکھا، نفرت آئی، یہ نفرت میرے رب کی مخلوق ہے۔ کسی کا ایسا عمل دیکھا، غصہ آیا، یہ غصہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ لیکن میں جو لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے جو انتظامیہ نے حکم دیا، کسی کو دیکھ کر کردار کو، عمل کو آپ کے سینے میں ایک جذبہ ابھرتا ہے جسے محبت کہتے ہیں، یہ محبت بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ محبت بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ میری تمہید تھوڑی سی سمجھ آئیے گا، اگلی باتیں انشاءاللہ سوکھی ہو جائیں گی۔ حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ دولت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ علم کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ عمل کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ عزت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ شہرت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ صحت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ یہ محبت جو میرے رب کی مخلوق ہے، یہ بھی کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ اب آپ میں اور میں اب اپنے بھائی رفیقی کی مثال دوں گا، مجھ سے محبت کرتے ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگ بیانات میرے سنتے ہیں، اس ناچیز سے دین کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں۔ میں اگر کسی صاحب سے سوال کروں، بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ تو آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ 1970 میں کیوں نہیں کی؟ وہ مجھے جواب دیں گے، بیٹا 1970 میں میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ آپ کے دامن میں آ گئی۔ کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا۔ اگر رشتہ نہیں تو کسی کا عمل دیکھا تو محبت، کردار دیکھا تو محبت، لین دین اچھا دیکھا تو محبت، اچھی سیرت دیکھی تو محبت۔ یہ بھی محبت تب جب وہ خود سامنے آ گیا یا اس کا کردار سامنے آ گیا۔ پکی پل والو، میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، محبت سے سنیے گا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی ہے۔ پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے، بولیے بولیے نا، بولیے نا، آنے سے پہلے ملی۔ رفیق بھائی جے تواڈے کولوں ہی پیسے لینے دے تے میں بعد وچ بھی لے سکدا۔ کیا خیال ہے؟ ہنے تواڈے کول اٹھ کے آیا تے پھر تواڈے کول جانا ہے، میں تواڈے کول لے لیں گا تے تسی میری ذرا گل سن لو تے اودے وچ میرے خیر وچ بہتری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی۔
एक मेरे आका की ज़ात अक़दस है जो अभी दुनिया में आए नहीं, अभी पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने मेरे आका के नसीबे में मोहब्बतें रखी हैं। हर एक को मोहब्बत बाद में मिली, मेरे आका को मोहब्बत आने से पहले मिली। मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ और उसी में इंशाअल्लाह अकीदा ख़त्म नबुव्वत भी होगा और मोहब्बतें भी होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कई गल्लां करनियां ने थोड़े जे वक्त जे थोड़ा जा मुस्करा होते। आलमी अरवाह में मेरे रब ने एक महफिल सजाई और साथ ऐलान कर दिया। आलमी अरवाह में थे तो हजरत आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाला हर ज़ीरू वहां था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया सारे ना आना, मैं एक महफिल रखने चला हूं, मैंने एक महफिल सजानी है। आलमी अरवाह की बात कर रहा हूं, दुनिया नहीं, आलमी अरवाह। सारे ना आना, सिर्फ नबी आ जाए, सिर्फ नबी। सादा बंदे को ताकि मेरी बात समझ आ जाए, जुमला यूं अर्ज करता हूं, उस महफिल में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था। और सोखा करता हूं ताकि किसी बदबख्त के जाल में आप न फंस सके। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये है, अल्लाह मुझे पता कैसे चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? आज अगर कोई उठकर कहे उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी निशानी बता देता हूं। उस महफिल में सारे नबी थे, सारे नबी, और उनकी निशानी ये है, मैंने उनसे अहद लिया, वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल। नबियों तुम्हें नबूवत दूंगा, लेकिन सुनो तुम सारे के सारे नबूवत लेकर मेरे महबूब से पहले पहले दुनिया में जाओगे। अब जो नबी वो आका से पहले, आका के बाद कोई दावा करे नबूवत का तो वो झूठा है। उसे झूठा नबी नहीं कहना, फकत झूठा है। नबी सच्चा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नबी सच्चे होते और माज़अल्लाह कुछ झूठे होते। झूठा नबी नहीं, झूठा नबी नहीं, सिर्फ झूठा। मेरी बात समझ आ रही को नहीं आ रही? सिर्फ झूठा, वो लानती है, कज़्ज़ाब है जो मेरे आका के बाद नबूवत का दावा करे। अल्लाह आप फरमा रहे हैं सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। रसूल तो 313 हैं, आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? कौन आएगा? अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब कह दिया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज़ मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफ़ीउल्लाह होगा, नूह नबीउल्लाह होगा, इब्राहीम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबीउल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे आका का है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्र निगाह बसर से कभी है बुलंद वाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे का रिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी। पूरी भटकी हुई सारे मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जब से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा
سارے نبی، چند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم جو ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس پہ زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے سوارا ہمارا نبی، اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، اور جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، میرے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سوارا ہمارا نبی، جس کو یاسی مجمل مدثر کہا، وہ زہابی پکارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا کہتے سبحان اللہ، تھک تو نہیں گئے ہو؟ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ میں ایک بڑا قیمتی جملہ بولنے چلا ہوں، ارادہ میرا اور تھا گفتگو کا، لیکن قاری شفیق الرحمان صاحب نے حکم کیا تو میں نے کہا میں عرض کر دوں گا، لیکن اس جملے کے لیے یوں عاشقوں کے چہرے چاہیے نا کھلتے ہوئے، تاکہ میں وہ سنا سکوں۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اس وقت توجہ سے سننا پڑے گا، اس وقت ہم پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ ابھی کوئی صوفی صاحب اٹھیں اور کہیں میں عصر پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی؟ جی، وہ جتنا بھی تقوی والا ہو صوفی زمزم سے وضو کر لے، ہو جائے گی؟ ہر وقت تہجد گزار ہو، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا ہو، عصر کی نماز ابھی پڑھے، ہو جائے گی؟ بولیے، کھل کے بولو نا۔ کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا، وقت داخل جزاک اللہ نہیں ہوا، اس وقت جمعہ ہے، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے ظہر کی نماز ہے، جمعہ ہے۔ جب وقت آ جائے گا عصر کا، تب عصر کی نماز۔ فجر کا وقت داخل ہو گیا آپ کی زندگی میں اور آپ زندہ ہیں تو آپ پر فجر کی نماز فرض ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج روزہ فرض نہیں، کیوں؟ رمضان نہیں۔ اوکھیاں گلہ تو نہیں کر رہے نا، آج روزہ فرض نہیں۔ جب رمضان آ گیا آپ کی زندگی میں، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ پر روزہ فرض ہے۔ آپ کے پاس بہت سا مال آ گیا، کروڑوں روپے آپ کے پاس آ گئے، زکوٰۃ نہیں۔ جب تک ایک سال وہ مال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، ایک سال آپ کی ملکیت میں رہے، ایک سال اس پہ گزر جائے، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اچانک سے بہت سا مال اور آ گیا، اربوں روپے آپ پر آ گئے، حج نہیں۔ جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا، ہوش سے بیٹھو گے تو سمجھ آئے گی نا، ورنہ آپ یہی سمجھیں گے بدری کیا سنا رہا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج، اب اس جملے پر جو عہد کر کے بھی آیا ہے نا کہ نہیں بولنا میں نے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو وہ بولنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ بولو گے حضور سے محبت فرض ہے۔ آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ مسلمان ہیں، حضور سے محبت فرض ہے۔ حضور سے محبت، سنی بولیں، سارے نہ بولیں، حضور سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت فرض ہے۔ اب بات یہ ہے،
اجازت ہوئے تو ایک بات کیا دیں؟ گھبرائے تھے نہیں ہو؟ میں کہ پریشان نہ ہو جاؤ نا. حضور سے محبت فرض ہے. میں جو کہوں کہ باہر آپ کا مرشد کھڑا ہے اور آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، آپ کا مرشد، میرا نہیں، آپ کا پیر، آپ کا استاد، آپ کا محسن بار کھڑا ہے اور آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، دے دیں گے؟ بولیے نا. آپ کا مرشد، آپ کا محسن، آپ کا استاد، آپ کا خطیب باہر کھڑا ہے اور آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے. کنجوس میں آپ یوں چپ ہو گئے جیسے میں باہر کسی کو کھڑا کر کے آ گیا. آپ کا محسن، آپ کا استاد ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے، کیا امید رکھوں آپ سے؟ کھل کے بولے نا. دے دیں گے؟ پیر چھوڑیے، مرشد چھوڑیے، استاد چھوڑیے، خطیب چھوڑیے، مولوی چھوڑیے، امام چھوڑیے، حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے. جی میں ذمہ داری سے جملے بولوں گا، ذمہ داری سے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے، جن کے پاس کافر آئے تھے، دولتیں لے لے، اقتدار لے لے، ہیرے جواہرات لے لے، رب نے کہا تھا اوہ سونے کا بنا دیتا ہوں. فرمایا نہیں چاہیے الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. وہ آقا جو آپ سے ایک چیز مانگے، کیا امید رکھوں؟ جی دے دیں گے؟ ہوش میں بولو. جی سناؤں؟ آقا فرماتے ہیں امتیوں مجھے محبت دو، مجھے محبت چاہیے. یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت جو میں محمد کہوں. سنی بولے، وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت جو میں محمد کہوں. میں جو مہمان آیا ہوں، میں میزبانوں کو کہوں مجھے چائے چاہیے، اے میرے اتنے رضائی پا دیں، سہن جا. میری نہیں گل سمجھ آ رہی؟ میں کہوں مجھے چائے چاہیے، اے منو مسلخانے چلائے جان نال ہے. اے محبت ہے یا او محبت ہے جڑی چیز میں مانگ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت جو میں محمد کہوں. یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت، بڑی توجہ رکھنا، کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ نہیں جو تیرے ذہن. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس کافی ہے، بہت ہے. فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ بس. فرمایا نہیں، مال دولت، دکان، کھیتی باڑی، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، منصب، عہدے، ان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا. فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت میرے ساتھ. اپنی جان سے. میں اور آپ کیا کس باغ کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں میں اور آپ؟ پیارے آقا نے حضرت عمر سے سوال کیا تھا، عمر مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. مال سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. عمر اپنی جان سے زیادہ؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ. فرمایا عمر مومن نہیں ہو. عمر مومن. سوال کئی ہیں، اب باتیں بہت ساری میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے. حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ یا رسول اللہ نہیں محبت جان سے زیادہ؟ اس لیے کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں وہ تھیں جو دل میں بات ہوتی تھی وہی لب پہ ہوتی. ہم نے تو صرف کہنا ہوتا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی، کہنا ہی ہے نا، صرف کہنا ہے نا ہم نے. اور وہ ہستیاں تھیں جو دل میں ہوتی تھی بات وہی لب پہ. آقا فرماتے ہیں مومن نہیں ہو. حضرت عمر نے فوراً نہیں کہہ دیا ہماری طرف نہیں جان سے زیادہ محبت ہے، فوری نہیں کہا. یا رسول اللہ پہلے اس محبت کا علم نہیں تھا، پہلے اس تقاضے کا پتہ نہیں تھا. ایک مہلت دیجئے، دل سے رابطہ کر لو. دل سے رابطہ کیا،
نگاہیں جھکائیں پھر نگاہیں اٹھائیں. یا رسول اللہ اب پوچھئے, یا رسول اللہ اب پوچھئے. اب جو آقا پوچھتے ہیں تو میں اپنے ذوق میں جملہ بول رہا ہوں, میرا وجدان ہے, میرا تخیل ہے. جناب عمر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ اب آپ سے ایسی محبت ہے کہ اب آپ کا فیصلہ کوئی عمر کے سامنے نہ مان کے تو دیکھے. توجہ ہے میری جانب, سب کی توجہ ہے. محبت ہوتی کیوں ہے؟ قربت کی وجہ سے. کئی وجہ ہیں محبت کی. ایک وجہ قربت. یا رسول اللہ میں تو آپ کے قریب نہیں, 14 صدیاں بعد پیدا ہوا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں. سنی بولے حضرت تھانوی لکھتے ہیں, اور مجھے صرف دیکھو نہیں میرے ساتھ تھوڑا سا بولیے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں, وہ حضرت تھانوی آج بازاری لوگ جنہیں چوکوں میں کھڑے ہو کر گستاخی کے طنز جن پر برساتے ہیں, ہے کسی کے پاس عشق مصطفیٰ کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے, آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے, نہر میں خود سے مرنے کے لیے کوئی چھلانگ لگائے حرام ہے. لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے. آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو بولو نا بولو نا. اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے. محبت کی ایک اور وجہ ہے حسن. حسین سے لوگ محبت کرتے ہیں, حسن والوں سے. میرے آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا تو حسن کے 100 حصے بنائے. 99 حصے ایک سائٹ پر کیے, ایک اٹھایا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا, آدھا اکیلے یوسف کو دیا, باقی 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیے. یہ تو تھی حسن کی بات. اور حضرت مولا قاری محمد طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں, قاری محمد طیب, وہ فرماتے ہیں اللہ نے حسن سے بڑی چیز جب جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا, سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, میرے محمد تو ود کا سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, میرے محمد تو ود کا سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو پھر ہوئے, جواب ملے یتیم کملا کسے بھی چلے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چمتے ستارے بیٹھن, زمین پہ کتنے نظارے بیٹھن, فرشت لے کے عرص توڑی کتے بھی ملتی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف سے وہ سلاشی کروڑا مثال مننا لے, میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. میرے خیال ہے میں بس کر دیں سبحان اللہ نہیں, انشاءاللہ 2 بجے ختم کر دوں گا. حسن ایسا میرے آقا کا. حسین سے ہی اگر محبت کرنی ہے نا نوجوانوں, حسن سے محبت کرنی ہے تو آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ میرے آقا گھر میں تشریف فرمائے, دروازے پہ دستک ہوئی, میرے آقا کا حسن ایسا, چہرہ مبارک ایسا, دروازے پہ دستک ہوئی, دیکھا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ, پیارے آقا کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ. سلام کیا, سلام کا جواب ہوا, فاطمہ واپس ہو گئی. پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ کام نہیں بتایا, کام کیا تھا, غرض کیا تھی؟ آئی, سلام کیا اور واپس ہو گئی. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جی 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملا, پینے کو کچھ نہیں ملا. امام الانبیاء کی بیٹی. پیارے ابا جی پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے, آج بھی آپ کا چہرہ دیکھنے آئی. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے
میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ حضرت حسان منبر رسول پر بیٹھ کر پیارے آقا کے سامنے سناتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، سعید دیکھے۔ بڑا ایک لطیف سا اور اوکھا سا جملہ عرض کرنے چلا ہوں، میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے، ہاں خود دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے، اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے۔ کیا کاٹے؟ پورے۔ ہم انہیں پورے کہتے ہیں، پورے ہیں نا؟ پورے اردو میں پورے کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، گردنیں کٹا دی۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کٹوائیں مدہوشی میں، انگلیاں کاٹی مدہوشی میں۔ اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا، وہ مدہوش تھے۔ اچھا اگر ناراض ہوں آپ مجھ سے تو میں ایک جملہ عرض کروں، اگر آپ محسوس کریں تو میں ایک جملہ عرض کروں۔ بندے کہتے تھے نہ محسوس کرتے میں کہاں پھر تو فائدے نہیں کہنے دا۔ بندے کہتے ہیں تو محسوس نہ کریں تو میں ایک گل کراں تو پھر تو گل دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ محسوس کرو تو گل کرو، کرو گے محسوس کرو گے۔ وہ بے ہوش تھے، آقا کو دیکھا ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے، کیسے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کو معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے اسی کو مسجود بنا کر اس سے مانگنا شروع ہو جاتے، مدہوش تھے۔ محسوس کرو محسوس کرو۔ بے ہوش تھے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، بے ہوش تھے۔ ماں کے مرنے پر باپ کے مرنے پر ماں سے شادی رچا لیتے، بے ہوش تھے۔ تھوک پھینک کر چاٹ لیتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جھگڑتے خون کی ندیاں نسلوں تک بہا دیتے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ نجومیوں سے جا جا کر مستقبل کے حال پوچھتے۔ بولو بولو بولو، آج کچھ نہ کچھ کہہ کے جاواں گا۔ بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم تو ہوش میں ہیں نا، اچھا خاصا مکان بنایا اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی، میں نے کہا یہ کیوں رکھی ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے۔ ہم ہوش میں ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور کے طریقے قبول نہیں۔ میں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ وہ نعرہ جو میں بھی لگاتا ہوں آپ بھی لگاتے ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، توے سے کالک لے کے اس کے ماتھے پہ لگا دیا۔ ہم ہوش میں ہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج کام پہ جانا ہی نہیں۔ آنکھ ہلکی سی کپ کپانا شروع ہوئی، پہنچ کسی بابے کے پاس کچھ ہونے والا ہے، ہاتھوں میں ہلکی سی کھجلی ہوئی، پیسے آ رہے ہیں۔ اوہ پگلے اس دور میں تو پیسے جا رہے ہیں، اور اس کو انہیں پتہ نہیں کتے جا رہے ہیں۔ ہم ہوش میں 30 لاکھ کی گاڑی خریدی، چھوٹے سے بچے کا پرانا سے جوتا اس کے ساتھ باندھ دیا۔
میں نے کہا یہ کیوں باندھا ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے. میں نے کہا یہ تو 30 لاکھ کی ہے, اس سے قیمتی تو تو ہے, جوتوں کا ایک ہار تیرے گلے میں ہونا چاہیے. جی تو قیمتی ہے, تجھے نظر نہ لگے, ایک جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ہونا چاہیے. اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو میں ایک جملہ اور کرنے, میں پریشان ہوتا تھا, سوچتا تھا کہ وہ حضرت خود تو بتاتا نہیں قوم کو کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں یار, انہیں چھوڑ دو, حضور کے طریقے پر آ جاؤ. ہمارے پاس آنے نہیں دیتا, خود بتاتا نہیں. پھر مجھے ایک دن اس کا جواب مل گیا. میں مسافر ہوتا ہوں, اکثر مسافروں والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ نماز پڑھی, تو آگے کچھ صاحب ایک نماز پڑھا رہے تھے, انہوں نے نماز پڑھا کے نا حضرت تو مصلی کا کونا تھوڑا سا دورہ کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہتا شیطان نماز نہ پڑھ لے. تو میں نے کہا تیری کیا دشمنی ہے شیطان سے, پڑھنے دے اسے نماز. وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا, تو اسے نہیں نماز پڑھنے دیتا. شیطان نماز پڑھے رولا مکے, کیا خیال ہے؟ نہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ شیطان جو نماز پڑھ لے, اور ہمیں کیا چاہیے؟ رولا ختم نہیں ہو جاتا جی. وہ بے ہوش تھے, اس نے پیغمبر کو دیکھا, ایسا ہوش آیا. بولو میرے آقا کے حسن کو دیکھا, ایسا ہوش آیا. بستیاں پار کر گئے, صحرا پار کر گئے, سامنے جنگل آ گیا. جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا, اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو, محمد کے غلام آ رہے ہیں. اور پھر دنیا دیکھتی ہے, دنیا دیکھتی ہے. حضرت سفینہ قافلے سے بچھڑ گئے, نام اور تھا, ڈیوٹی کی وجہ سے نام ہی سفینہ پڑ گیا. ان کی ڈیوٹی تھی آپ نے قافلے سے پیچھے پیچھے آنا ہے, قافلے پڑاؤ کرتا ہے پھر چلتا ہے, قافلے کی کوئی چیز رہ جائے آپ نے اٹھا کے لے آنی ہے. نام ہی سفینہ, سنبھالنے والا, نام ہی سفینہ ہو گیا. وہ خود قافلے سے بچھڑ گئے, راستہ بھول گئے. دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے, شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک, تیرا جی چاہ رہا ہے میں اسے کھاؤں, لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کا غلام ہوں. یوں شیر گردن جھکا لیتا ہے, آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. اور جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا, بستیاں پار کر گئے, صحرا پار کر گئے, جنگل آئے پار کر گئے, سامنے دریا آ گیا. گھوڑے کی لگامیں کھینچی, گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں, دریا میں رکھ دی. ایسا ہوش آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا. اسی لیے تدبیر نصیر الدین نصیر بول ہوئے, کشتیاں ساحل پہ اپنی میں لگائے ہوئے ہیں, کیا ڈوبے جو محمد کا تیرا ہے. سمجھ آ رہی ہے کون نہیں آ رہی ہے؟ ایمان سے زیادہ مقدم محمد, دین سے زیادہ مقدس محمد, فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد, اولاد سے زیادہ عزیز محمد, والدین سے زیادہ محترم محمد, جان سے زیادہ پیارا محمد, دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد, مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد, شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد, خوشبو سے زیادہ معطر محمد, شہد سے زیادہ میٹھا محمد. صلی اللہ روح شمس و قمر محمد, مطلوب بانا تر محمد, راہدان رہبر محمد, راکب بہرور محمد, نطق شیری اثر محمد, طیب طاہر محمد, مسمل و مدثر محمد, نبی الحرمین محمد, سرور کونین محمد, محبوب رب المشرقین محمد, جد الحسن والحسین محمد, امام القبلتین محمد, شفیع المذنبین محمد, سید العارفین محمد, سید الساجدین محمد, مسئلہ رسم وفا محمد, واجب حلاتا محمد, گوہر انتقا محمد, گوہر انما محمد, سید الاسفیاء محمد, آفتاب ہدا محمد, مہتاب عطا محمد, یاسین و طاہا محمد, رحمت للعالمین محمد, رہبر السالکین محمد, راحت العاشقین محمد, صاحب خواب کوثر محمد, رسول الثقلین محمد, مادث دیتہا محمد, رحمت برسبا محمد, عادی السجا محمد, فخر کون و مقام محمد, مشفق و مہربا محمد, راحت آسیہ محمد, سید سردار محمد, قافلہ سالار محمد, نصر انوار محمد, نور انوار محمد, حبیب کردگار محمد, مقصد کائنات محمد, مقصود کائنات محمد, مرکز
कायनात मोहम्मद, हादी कायनात मोहम्मद, रूह कायनात मोहम्मद, कबीर कायनात मोहम्मद, हुस्न कायनात मोहम्मद, रौनक कायनात मोहम्मद, बहार कायनात मोहम्मद, फख्र मौजूदा मोहम्मद, कबीर हसनात मोहम्मद, जामिल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यद अल-अरब वल अजम मोहम्मद, जमील सियम मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, चराग हरम मोहम्मद, आदिल बेअदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, रफ़ जलील मोहम्मद, सादिक अमीन मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुल बजा मोहम्मद, शम्सुल जुहा मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, नाराज तो नहीं हो गए हो? सुभान अल्लाह, नाराज हो गए तो बस करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी जोर तो थोड़ा बड़ा लगता है, सुभान अल्लाह। कईयों का सुनने वाले का जोर लग रहा है। तवज्जो है साहिबान, अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं बिल्कुल भी मेरा तनकीद न मैंने की है न किया करता हूँ, सिर्फ अपने आप को आप में शामिल करके समझा रहा हूँ कि दावा हम करते हैं गुलामी रसूल में आखिरी जाके हाथ लगाया उसको हाथ आखिरी हाथ है ना, उस तो पहले पहले भी कुछ चीज़ां हैं नहीं कि कोई नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, नमाज कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, सच बोलना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, खरा तोलना कबूल नहीं। हाँ? गुलामी रसूल में मौत कबूल है, रोजा कबूल नहीं। मैं गलत गल कर रहे हैं? ये अभी पिछला महीना गुजरा रजब का, मेराज के तस्करे आपने सुने, मानते हैं ना मेराज को? प्यारे आका कहाँ पहुंचे? बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? मैं नाश्ता भी नहीं कीते या तो मेरा मनु ख्याल है मैं तुसी कल दे रोजे विचों पार्टी छड़ी आवाज है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचे प्यारे आका? तुसी तो क्या तारश ते पहुंचे, लेकिन मैं उस जुमले का एक माना करना चाहना कि आका कहाँ पहुंचे। मैं और आप इस वक्त जमीन पे बैठे, ये तो इस वक्त तो ऊपर साहिबान लगा हुआ है, बाहर थोड़ा सा हटके आप निगाह ऊपर उठाएं, आपको आसमान दिखाई देगा। रात का वक्त है तो तारे दिखाई देंगे, चांद दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगा, करोड़ों मील दूर है। बताने ये चला हूं, पांव जमीन पर, निगाहों ने करोड़ों मील का फासला तय कर लिया। निगाह इतनी आगे होती है, निगाह बाज़ों के लोगों की तवज्जो, सबकी नहीं, निगाह इतनी आगे होती है, पांव जमीन पर और निगाहों ने करोड़ों मील का फासला। मेरे आका कहाँ पहुंचे? जहां किसी नूरी, नारी, अर्जी, खाकी, समावी की निगाह नहीं पहुंची, वहां आका के कदम पहुंचे। वहां मेरे आका के कदम पहुंचे। मैं बात यह करने चला था कि गुलामी रसूल में नमाज हमें कबूल नहीं। वो बात मैं नहीं किया करता जो अमूमन आप सबको याद होती है और आप सुनते रहते हैं, लेकिन वो चूंकि एक बात आ गई है और वो आपको पता है, अल्लाह ने कितनी नमाजों को तोहफा दिया था। वापसी आए तो कौन रास्ते में मिले? देखो ना, बंदे बंदे को याद है हज़रत मूसा उन्होंने क्या कहा कि बड़े खुश हो या रसूल अल्लाह, बड़ी खुशी खुशी आ रहे हो। हुजूर फरमाते ने खुश क्यों ना हुआ, अल्लाह तोहफा दिता है। अल्लाह उम्मत लई 50 नमाज़ां दा तोहफा। हज़रत मूसा क्या या रसूल अल्लाह खुश ना हो, इन्ना क्यों नहीं पढ़नी है? अच्छा क्यों नहीं पढ़नी है? तवज्जो, आका पूछते क्यों नहीं पढ़नी इन्होंने नमाज? हज़रत मूसा कहते इसलिए कि बहुत ज्यादा है, मुशक्कत में पड़ जाएगी उम्मत। जब उम्मत के बारे में ये लफ्ज सुना ना प्यारे आका ने कि उम्मत मशक्कत में पड़ जाएगी, हुजूर वापस चले जाए, कट कर दो। कितनी कम हुई? अब ये मैं उस तफसील में जाने दी,
نہیں پنکھا بند کریں. مجھے بولنے دیں 2 منٹ وہ اس میں ضائع ہو جائے گا. کتنی کم ہوئی؟ 5. پھر حضرت موسیٰ نے پھر بھیجا 5 5 5 5. آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5. حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر جائیں. کیوں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھنی. میں ایک امت آزما کے آیا ہوں, انہوں نے 5 بھی. میں نوجوانوں درد دل آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں موسیٰ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ کہیں گے میں نے تحفہ دیا محبوب, تو نے سارا واپس دے دیا. میں نے تحفہ دیا, تو نے سارا واپس دے دیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں امت اب بھی مشقت میں ہوگی, نہیں پڑھیں گے. پیارے آقا کا جملہ سنیے. پیارے آقا فرماتے ہیں موسیٰ جو میرے ہوں گے نا وہ پڑھیں گے, جو میرے ہوں گے نا, جو میرے ہوں گے نا وہ پڑھیں گے. رب نے یہ جملہ سنا تو اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ پڑھیں گے, تو میں رب کا اعلان سن لیجئے, میں نے تعداد کم کی ہے, ثواب کم نہیں کیا. جو پڑھیں گے 5 انہیں ثواب 50 کا دوں گا. پڑھیں گے آپ, پڑھو گے اور میں عہد لے رہا ہوں, پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ جی عہد کرتے ہیں جی غلامی رسول میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بول رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ, سچ بولیں گے, کھرا تولیں گے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. ہم پتہ چلے نا یہ حضور کا امتی ہے, حضور سے محبت کرنے والا ہے, حضور سے عشق کرنے والا ہے, حضور کا امتی ہے, دھوکہ نہیں دے گا کسی کو. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ اور جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں کیسا ہوش آیا. سبحان آپ اشارہ کرتے ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, مجھے پھر رکنا پڑتا. جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں کیسا ہوش آیا, کیسا ہوش آیا. وہ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا, بات یہ کر رہا تھا کیسا ہوش آیا. کیسر روم نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے. بہروپیہ حضرت عمر کو قتل کرنے کے. اب یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی, وہ انتہائی چالاک ہے, شاطر ہے. وہ آیا مدینہ میں, صحابہ سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے. صحابہ نے کہا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا, کوئی پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, پروٹوکول کچھ بھی نہیں. کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ کہا مدینہ سے باہر چلے جا, یہاں صحرا ہے, پہاڑیاں ہیں, وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. اور وہ وہاں پہ پہنچا تو دیکھا واقعتاً حضرت عمر بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہیں چھڑی لے کر. ریاست مدینہ کی بات کر, یوں ہوتی ہے ریاست مدینہ, اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ. یہ اب قتل کے ارادے سے آیا, انتہائی شاطر ہے, چالاک ہے. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. اس نے ملنا تو نہیں تھا, ملاقات تو نہیں نہ کرنی تھی, چھپ کے اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا. اس کے دماغ نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا. یہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آئے آرام کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر لیٹے, یہ اب اس انتظار میں ہے ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں, یہ آنکھ بند کریں میں حملہ کروں. ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر ایک طرف سے شیر نکلا, درندہ نکلا. یہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا. جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر کر دے گا, جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا, میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا. بکی پل والوں, شجاع آباد والوں, جلال پور پیر والا کے بلجور دوستوں, جو اس جملے کے ساتھ مرضی آپ سلوک کریں, آپ کی مرضی. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا, شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. سبحان اللہ. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, شیر نے یوں گردن ہلا کے سلام کیا, ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اوے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں اپنے ذوق میں, اپنے وجدان میں یہاں کہنا چاہتا ہوں
जनाब उमर ने कहा होगा ओ पगले तूने देखा नहीं, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। ये किसने आपको बता दिया? इसी जुमले से बात आपके हवाले करके इजाजत लेता हूँ। ये किसने आपको बता दिया, किस जाहिल ने, बदबख्त ने, कि सहाबा और अहले बैत में बड़ी जंगें थी, बड़ी जंगें थी, बड़ा फसाद था। हाय, किसने आपको, किस जाहिल के कहने पर ना अपनी कब्र खराब करे ना आखिरत खराब करे। सहाबा भी हक हैं, अहले बैत भी हक हैं। जब हजरत अली रिश्ते की बात करते हैं सैयदा फातिमा के लिए, प्यारे आका फरमाते हैं अली रिश्ता मंजूर है, लेकिन सुनो आपके पास हक मेहर के पैसे हैं? या रसूलल्लाह नहीं। घर में कोई सामान है? या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया इंतजाम करो। क्या करो? क्योंकि ये मर्द की जिम्मेदारी है। हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह क्या करूं? मैं क्या है आपके पास? या रसूलल्लाह घोड़ा। फरमाया रहने दो। और क्या है? तलवार। फरमाया ये भी रहने दो। और क्या है? ज़िरा, लोहे की जैकेट, तीर और तलवार रोकने के लिए जो पहनी जाती थी। फरमाया इसे बेच कर आओ। हजरत अली उसे बेचने के लिए बाहर निकले, सामने से हजरत उस्मान आ रहे थे। हजरत उस्मान पूछते हैं अली कहाँ जा रहे हो? महाज पे ज़िरा उठाई हुई है, जंग का ऐलान हुआ है। नहीं, बेचने जा रहा हूँ। क्यों? सैयदा फातिमा से निकाह तय हो गया है, प्यारे आका के घर बयाने जा रहा हूँ, आपका हम जुल्फ बनने लगा हूँ। कोई गल नहीं, आपका हम जुल्फ बनने जा रहा हूँ। फिर प्यारे आका ने फरमाया कि हक मेहर के और घर के सामान का इंतजाम करो, तो ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। अब हजरत उस्मान ताजिर हैं, जानते हैं लोहे की क्या वैल्यू है मार्केट में, कितने पैसे मिल जाएंगे। फरमाया कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इसके कुंडे गिनो। यूं लोहे के कुंडे हैं, जितने कुंडे हैं ना उतने दिरहम उस्मान के खाते में डाल दो। 400 कुंडे। फरमाया ये लो 400 दिरहम पकड़ाए हजरत अली को, ज़िरा ले ली खुद। 2 कदम इधर उस्मान ने उठाए, 2 कदम इधर हजरत अली ने उठाए। फिर आवाज दी अली भाई। हाँ जी क्या हुआ? ज़िरा मेरी हो गई। पैसे आपने ले लिए। अब ये ज़िरा उस्मान की तरफ से शादी का तोहफा ले जाओ। ऐसे दुश्मन किया करते हैं। लेकिन मैं बात आगे कैसे चला दूं? मेरा विजदान ये है कि जैसे ही हजरत उस्मान ने सुना होगा ना कि ये ज़िरा इस गरज से बेचने जा रहा हूँ कि शादी होने लगी है सैयदा फातिमा से, मेरा विजदान है, मेरा तखय्युल है, उसी लम्हे हजरत उस्मान के ज़हन में बात आ गई होगी कि तावन करना है। लेकिन हजरत उस्मान का ढंग और अंदाज देखिए, हजरत अली की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। पहले ज़िरा खरीद ली, फिर तोहफतन दे दी। आज हम भी सहाबा और आले बैत का नाम तो लेते हैं, लेकिन किसी के साथ तावन करना हो साताना जरूर देते हैं। पिछली बार भी तेरे नाल कीता सी तावन, वो भूल गए अभी तक, तो वो भी वापस नहीं देते। नाम हम सहाबा और आले बैत का लेते हैं। हजरत उस्मान ने उसी लम्हे सोच लिया कि तावन करना है, लेकिन ढंग और तरीका देखिए, अंदाज देखिए। वो पैसे आए प्यारे आका की झोली में, यूं सिक्के हैं, प्यारे आका यूं उछालते हैं। अली ये किसने दिए हैं? अली ये इतने सिक्के किसने दिए? रसूलुल्लाह उस्मान ने अल्लाह मैं उस्मान से राजी, तू भी राजी हो जा। और अल्लाह एक इल्तिजा कर रहा हूं, कल हशर का जब मैदान सजेगा, तराजू लगेगा, अमाल तोले जाएंगे, अल्लाह मेरी इल्तिजा है, मैं तेरा महबूब इल्तिजा कर रहा हूँ, जब उस्मान की बारी आए हिसाब में नरमी करना। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन आके कहते हैं या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं हिसाब में नरमी करना, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं उस्मान से हिसाब ही नहीं लूंगा। इसने आपको बताया कि सहाबा और आले बैत में जंगे थी। सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। बोलिए 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 बोलिए। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खून हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी मुती के सर का है ताज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा, शब्बीर शब्बर दियम ज़हरा,
نبی دے گھر وچ جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہی تیرے کمی زہرا پردے دیاں دے گجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا رب نے سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا یاد ملکہ بطول زہرا تہار کاندہ اصول زہرا اسماء حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ عابدہ فاطمہ عالمہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ فاضلہ فاطمہ راکعہ فاطمہ علی کی عزت فاطمہ رحمت مصطفیٰ فاطمہ عزت مطلع فاطمہ کار فاطمہ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی سبحان اللہ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی وہ سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے کتنا عالی شان گھر علی کے گھر نبی کے گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہے وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے سبحان اللہ اور حضور کی نسبت سے اللہ صحابہ اور آل بیت سے محبت نصیب فرمائے میں ایک جملہ بول رہا ہوں اور میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے لمبے سفر اب مجھ سے نہیں ہوتے چھوڑ دیے میں نے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا میری ایک بات بڑی توجہ سے سن لیجئے کسی کے ابا اور چچا میں لڑائی ہو جائے ہو جاتی ہے بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کیا ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی ہے کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے تیرے چچا اور ابا میں لڑائی ہو جائے پھر کچھ عرصے کے بعد صلح ہو جائے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دونوں دنیا سے چلے جائیں میری بات سننا تیرے چچا اور ابا میں لڑائی ہو جائے پھر کچھ عرصے کے بعد صلح ہو جائے پھر وہ دونوں دنیا سے تو بعد میں بڑا ہو تجھے پتہ چلے کسی دور میں لڑائی ہوئی تھی پھر صلح بھی ہو گئی چلے بھی گئے تو کہے میں بڑا ہونا ہاں کہ میں جی وہ لڑائی برقرار رکھنی ہے جاری رکھنی ہے تو یہ مطلب ہے پھر فسادی تو ہے یہ مطلب ہے فسادی جھگڑالو تو ہے فتنہ پرور تو ہے حضرت علی اور معاویہ نے جب جفی ڈال لی جب صلح ہو گئی حضرت حسن نے جب معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر وہ دونوں دنیا سے چلے گئے جنتوں میں پہنچ گئے سبحان اللہ اتھے بھی جفیاں اتھے بھی جفیاں ادھر پہنچ گئے تو اگر اب کہے کہ میں نے ابھی وہ لڑائی برقرار رکھنی ہے تو اس کا مطلب ہے فسادی تو ہے جھگڑالو تو ہے فتنہ پرور تو ہے وہ تو چلے گئے دنیا سے جب رب ان سے راضی ہے حضور راضی ہے تو آج کوئی کہے کہ ان شخصیت ان ہستیوں کی ابھی میں نے فائلیں کھولنی ہیں تیری کیا حیثیت ہے تیری کیا حیثیت ہمارے اکابرین نے ہمارے